نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ المائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی ہیں کہ میں نے تم پہ دین مکمل کر دیا اور نعمتوں کو کامل کر دیا اور تمہارے لیے دین کے اسلام ہونے پہ راضی ہو گیا۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ آخری حج بھی تھا اور پہلا حج بھی تھا۔ پہلا اس لیے کہ اسلام کے اندر حج کے حکم آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا حج کیا، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام کی زندگی نے وفا نہ کی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن اس سے پہلے مکہ کے لوگ حج کو کسی صورت میں نہیں چھوڑتے تھے، ہر سال حج کرتے تھے، کیونکہ مکہ ہی میں رہتے تھے۔ تو اہل مکہ کے اس عادت کے مطابق حضور علیہ السلام نے بھی اپنی 53 سالہ زندگی میں 40 سے زائد حج کیے ہیں، جن کے اشارات بعض کتابوں میں ملتے ہیں، اور اسی طرف حافظ ابن حجر نے اپنی فتح الباری کے اندر بھی اشارہ کیا ہے۔ اور جو ہے یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، کتنی اہم ہے، یہ صحابہ جانتے ہیں۔ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ آیت اتنی اہم ہے، اگر یہ آیت تورات میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو بطور عید مناتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ کہ اللہ نے تمہارا دین کامل کر دیا، تمہاری نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے دین کو بطور اسلام تمہارے لیے پسند کر لیا۔ 2 کلمے ہیں اس کے اندر، ایک اکمال ہے اور ایک اتمام ہے۔ اکملت اکمال اور اتممت اتمام۔ بظاہر دیکھنے میں تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ ایک ہی معنی اور مطلب ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر فرق ہے۔ اکمال اور چیز ہے اور اتمام دوسری چیز ہے، جس کو ہر بندہ نہیں سمجھتا۔ اس فرق کو سمجھیں۔ اکمال یعنی اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس کو کہتے ہیں اکمال۔ اس کے بعد پھر جب کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے تو اسے کہتے ہیں اتمام۔ اللہ نے فتح مکہ کے اوپر، مکہ کو فتح کر کے اسلام کو، مسلمانوں کو غلبہ دے دیا، اور ایسا غلبہ دیا کہ اب جو ہے مسلمانوں کو کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہی، اب یہ اسلام غالب آ چکا ہے، اب کبھی مغلوب نہ ہوگا۔ اس کو آسان الفاظ میں سمجھیں۔ کبھی بندہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو یا کسی تعلق والے کو اتنا کچھ دیتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ بیٹا میں نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے، تو اس کا معنی ہے اکمال۔ اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اب تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو دوسرا لفظ ہے، پہلا اکمال تھا اور دوسرا اتمام ہے۔ میں نے تمہیں سب کچھ دے دیا، بہت کچھ دے دیا، یہ اکمال ہے۔ اب تمہیں کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، یہ اتمام ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، وگرنہ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ آیات ایسی نہ تھیں جن میں شریعت کا کوئی نیا حکم نازل ہوا ہو، بلکہ وہ آیات یا تو ترغیب و ترہیب کی تھیں یا سابقہ احکام کی تائید تھی ان کے اندر۔ یہاں ایک نئی بات، اہل باطل کا کام یہ ہے کہ جہاں سے بھی انہیں چور راستہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے وہ نکال لیتے ہیں۔
ایک شخص کہنے لگا جی دیکھو اللہ تو فرما رہے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو یہ فقہ کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ امام پھر کہاں سے آ گئے ہیں؟ عربی زبان کے اندر نفحات العرب کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہے اور کتابوں کے اندر بھی ہے. اسے کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ کہنے والا اللہ بات تو بڑی اچھی کہتا ہے لیکن اس کا مطلب غلط ہوتا ہے، وہ اس سے غلط مطلب لیتا ہے. یہی لوگ کہتے ہیں کہ جب دین مکمل ہو گیا تو فقہ کی کیا ضرورت رہی، اس وقت تو وہ تھی نہیں، تو یہ بعد میں آئی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بعد میں آئے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بعد میں آئے ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی. دین تو مکمل ہو گیا تھا اور قرآن کہہ رہا ہے. اور ہم اتنے بھولے بھالے اور سادے ہیں، ہمیں فوراً شک پڑ جاتا ہے یار یہ بندہ بات تو ٹھیک کہتا ہے، حالانکہ نہ وہ بات ٹھیک کہتا ہے نہ تم نے صحیح سمجھی ہے. اس نے بھی دھوکہ دیا ہے اور تم نے دھوکہ کھایا ہے. تو اس لیے مسلمان نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. دھوکہ کھانا نہیں ہے ایسے لوگوں سے، کیونکہ ان کا کام یہ ہے کہ دھوکہ دینا ہے، بات کو سمجھنا ہے. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم، میں نے آج کے دن دین مکمل کر دیا. اب دیکھیں اگر یہ دین مکمل ہو گیا تو جو اس کے بعد آیتیں نازل ہوئیں تو کیا کہیں گے؟ یہ دین میں اضافہ ہے؟ کوئی مسلمان نہیں کہتا، سب کہتے ہیں یہ قرآن کی آیات ہیں. اچھا جی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قول کے مطابق 85 دن زندہ رہے دنیا کے اندر. اس میں آپ نے کتنی باتیں ارشاد فرمائیں، صحابہ کو کتنی باتیں بتائیں. آپ کیا کہیں گے کہ یہ دین میں اضافہ ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو پھر یہ الیوم اکملت بھی ہے اور آیات بھی اتر رہی ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی کچھ فرما رہے ہیں. اور جبکہ سب سے آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نازل ہوئی. اب کیا کہیں گے یہ دین میں اضافہ ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ الیوم کے مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الیوم کا مطلب کیا ہے. الیوم کا مطلب آج کا دن نہیں، الیوم کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. آپ کے زمانے میں دین مکمل ہو گیا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. الیوم کے اندر بھی تعویل کرنی پڑے گی اور اکملتو کے اندر بھی تعویل کرنی پڑے گی. اگر لفظ الیوم میں تعویل نہیں کرتے تو معنی بگڑ جائے گا، اور اگر اتممتو کے اندر تعویل نہیں کرتے تو بھی معنی بگڑ جائے گا، پھر اشکال پہ اشکال پیدا ہوگا. اس پر ایک واقعہ یاد آیا. ہمارے اکابرین میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نابینا غیر مقلد آیا، جو دل کا بھی اندھا آنکھ کا بھی اندھا، نہ بصارت اور نہ بصیرت، اور آ کر کہنے لگا جی میں نے آپ سے ایک مسئلے پر بحث کرنی ہے. ایسا ہی کرتے جاہل ہیں، سنجے کا طریقہ نہیں آتا اور آ کر علماء سے کہتے جی ہم نے آپ سے بحث کرنی. حضرت نے فرمایا کہ میں نے بحث نہیں کرنی. وہ کہتے جی میں نے کرنی. حضرت نے فرمایا کہ تجھ سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تجھے مسئلہ سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس نے کہا جی نہیں میں نے بحث کرنی ہے. حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر میں بحث کروں اور تجھے مسئلہ سمجھ آ جائے گا؟ کہتا جی آ جائے گا. حضرت نے پوچھا پھر تو مان لے گا؟ اس نے کہا جی مان لوں گا. حضرت نے فرمایا کہ اچھا اگر تجھے مسئلہ سمجھ آ بھی جائے اور تو مان بھی لے پھر کیا ہوگا؟ کہتا جی میں ٹھیک ہو جاؤں گا، راہ راست پہ آ جاؤں گا. حضرت نے پوچھا اچھا تو پھر ٹھیک ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی میں جنت میں چلا جاؤں گا. حضرت نے فرمایا کہ میری بات سن، میں تجھ سے بحث کروں، تجھے مسئلہ سمجھ بھی آ جائے، تو مان بھی لے، عمل بھی کر لے، جنت میں تو پھر بھی نہیں جا سکتا. تجھ سے بحث کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کہاں لکھا ہے کہ میں جنت میں نہیں جا سکتا؟ حضرت نے فرمایا قرآن میں لکھا ہے. وہ بڑا پریشان ہوا کہ جی قرآن میں کہاں لکھا ہے میں جنت میں نہیں جا سکتا؟ حضرت نے جو ہے سورۃ اسراء کی آیت پڑھی. اللہ فرماتے ہیں ومن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا اور جو ہے وہ گمراہ ہوگا. فرمایا اور اندھا آدمی کبھی جنت میں نہیں جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو یہاں اندھا وہ وہاں بھی اندھا، تو یہاں بھی اندھا ہے
وہاں بھی اندھا ہوگا اور اندر نے جنت میں جانا نہیں ہے تو تجھے سمجھانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے میں تجھ سے بحث نہیں کرتا۔ جلدی سے کہنے لگا کہ جی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ حضرت عمر کا مطلب بیان نہ کر، آیت کا ترجمہ پڑھ۔ آیت کا صاف ترجمہ ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا وہ وہاں بھی اندھا، اور اندھے نے جو ہے وہ جنت میں نہیں جانا۔ کہتے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ حضرت عمر کا عجیب بات ہے، تو مطلب بیان کرے، تو تعویل کرے تو تیری بات اور تیری تعویل کو ہم مان لیں۔ اگر یہی تعویل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کرے کسی آیت میں یا اللہ کے نبی کے فرمان میں، یہی تعویل امام مالک کریں، یہی تعویل امام شافعی کریں، یہی تعویل امام اوزاعی کریں، یہی تعویل حسن بصری کریں، تو تم کہتے ہیں جو کہ یہ فقہا کہاں سے آ گئے ہیں، یہ تعویل کہاں سے کی ہے، یہ آیتوں کا مطلب بیان کرتے ہیں، آیتوں کی تعویل کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر آیت کی تعویل نہیں کرتے تو تیرا جنت میں جانا ثابت نہیں ہوتا۔ اگر آیت میں تعویل کرتے ہیں تو جو لوگ ان آیات کی تعویلیں کر چکے ہیں ان کی بات ماننے کے اندر خیر ہے اور اسی کے اندر بھلائی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، الیوم سے مراد وہ دن نہیں، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ ہمارے عرف کے اندر بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی آج نوجوان بہت خراب ہو گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ آج خراب ہیں کل ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں یہ نوجوان خراب ہو گئے ہیں۔ تو یہی مطلب ہے الیوم کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دین مکمل ہو گیا اور نعمت تام ہو گئی۔ اب دین کے کامل ہونے کا مطلب بھی سمجھیں، کیونکہ مطلب بیان نہیں کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اکملت سے مراد وہ نہیں ہے جو ہر بندے نے سمجھ رکھا ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، دین کامل دیا، اس کی تشریح حدیث دی، دین کامل ہے۔ اس قرآن نے اصول بتائے، وہ بھی دین کامل ہے۔ جو مسائل دیے وہ بھی دین کامل ہے۔ ان اصولوں سے قیامت تک آنے والے جو مسائل نکالنے کے لیے اللہ نے ہمیں مجتہد دیے، اور وہ جو مسائل نکالیں گے وہ بھی دین کامل میں شامل ہے۔ دین کامل کا یہ مطلب ہے، دین کامل کا وہ مطلب نہیں جو تم نے سمجھا ہے۔ اللہ نے قرآن دیا، اللہ نے حدیث دی، اور جو مسائل اس وقت چاہیے تھے وہ بھی دیے، جو قیامت تک انسانوں کی ضرورت ہوں گی وہ مسائل بھی دیے، اس کے لیے اصول بھی دیے، ان اصولوں کی روشنی میں مسائل نکالنے والے مجتہد بھی۔ یہ سارا کچھ جمع ہوگا تو دین کامل بنے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دین کامل ہو نہیں سکتا، پھر دین ناقص رہے گا۔ یہاں اس سے بھی ایک اہم بات سمجھیں، جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں انہیں سمجھ میں آ جائے گی، جو نہ سمجھنا چاہیں ہم انہیں سمجھا نہیں سکتے، اللہ ہی سمجھائیں گے۔ سورۃ کافرون کے اندر ایک موقع وہ تھا، اگرچہ اس پر آج عمل کرنے کا حکم نہیں ہے، صرف تلاوت ہے، تلاوتاً حکم باقی ہے سورۃ کافرون کا، اور عملاً جو ہے وہ منسوخ ہو چکا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کافروں سے کہتے رہے کہ جن کی تم بات کرتے ہو میں نہیں کرنے والا، جن کی میں کرتا ہوں تم نہیں کرتے۔ تو آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دینی، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اگرچہ ولی دینی لکھا ہوا نہیں ہے، ولی دین لکھا ہوا ہے، اصل میں لفظ یہی تھا ولی دینی، کہ میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ یہ تو علم نحو کا ایک قاعدہ ہے کہ متکلم کی یا حذف ہو جاتی ہے جب آدمی وقف کرتا ہے اور نون ساکن ہو جاتا ہے۔ تو جب تک مکہ والے جو تھے، مشرکین جو تھے، ان کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہارے لیے تمہارا دین، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دینی، اور میرے لیے میرا دین، جس کو ہم ولی دین پڑھتے ہیں، ورنہ یہ دینی تھا، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ مکہ میں اللہ کا حکم یوں تھا۔ جب تک اس دین کی نسبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف تھی، مکہ میں تھی، تو یہ اس کا لکم دینکم ولی دین تھا۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے آئے، صحابہ بھی آ گئے، اور یہ آیت بھی مکی ہے جو جس کا آج ہم درس سن رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس کے اندر جو نسبت ہے وہ پھر صحابہ کی طرف ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں تو دینی تھا، اور مدینہ میں پہنچ کر اللہ فرماتے دینکم، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ جمع کا لفظ ہے، وہ واحد کا لفظ تھا۔
مکہ میں اسے دین محمد کہتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام نے وہ دین صحابہ کے حوالے کر دیا، اب دین وہ ہوگا جو صحابہ بتائیں گے۔ اگر صحابہ نہ بتائیں تو ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ وہ دین کیا ہے، حضور علیہ السلام کا دین کیا ہے۔ تو یہ ایک باریک فرق ہے۔ مکہ میں دینی تھا اور مدینہ میں دین حکم آ گیا۔ مکہ میں نسبت حضور علیہ السلام کی طرف تھی، مدینہ میں نسبت صحابہ کرام کی طرف ہوگی۔ اس لیے ہمارے نام کے اندر دونوں باتیں ہیں، اہل السنت والجماعہ۔ اہل السنت کے اندر دین محمدی کی بات ہے، اور والجماعت کے اندر اس دین کی بات ہے جو اللہ کے نبی صحابہ کے حوالے کر کے گئے۔ اس لیے جو اللہ کے نبی فرما گئے وہ بھی دین ہے، اور جو صحابہ نے ہمیں بتایا وہ بھی دین ہے، جو صحابہ نے کر کے دکھایا وہ بھی دین ہے، جو صحابہ کرام نے امت سے کروایا وہ بھی دین ہے، جو صحابہ کرام نے اجتہاد کیا اور فتوے دیے وہ بھی دین ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس باریک بات سے سمجھے کہ دین کامل ہوگا کب؟ جب دین اس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف بھی ہو اور صحابہ کی طرف بھی ہو۔ اسی صورت کی اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب تم نماز کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، سر کا مسح کر لو اور پاؤں دھو لو۔ اسی کے کہا جاتا ہے، ہمارے جب اساتذہ بچوں کو سکھاتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ اب وہ بندہ جو عقل کا اندھا ہے، دل کا بھی اندھا ہے، وہ فوراً اعتراض کرتا ہے کہ جی قرآن میں تو 4 نہیں لکھا ہوا، قرآن میں 4 کا لفظ موجود نہیں ہے۔ بھائی قرآن میں کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے جی قرآن میں لکھا ہے چہرہ دھو لو، نمبر 2 ہاتھ دھو لو، نمبر 3 مسح کر لو، نمبر 4 پاؤں دھو لو۔ تو ہم کہتے ہیں یہ 4 فرض ہی تو ہو گئے۔ کہتے نہیں، قرآن میں 4 نہیں لکھا ہوا۔ اللہ فقہا کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، وہ آسان سی بات بتاتے ہیں جس سے عوام کا مقصد اور منشا پورا ہو جائے۔ انہوں نے فرما دیا کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں، جو ان کو پورا کر لے گا اس کا وضو درست، اب جو اس سے نماز پڑھے گا اس کی نماز درست ہوگی۔ اب قرآن میں لفظ 4 تو نہیں ہے لیکن ہیں 4، لیکن یہ اندھا بندہ جو ہے یہ 4 تلاش کرتا پھرتا ہے کہ 4 کا ہندسہ کہاں ہے، یہ 4 کا ہندسہ کہاں ہے۔ یہ 4 کا لفظ فقہا نے بڑھا دیا ہے، یہ 4 کا ہندسہ فقہا نے نہیں بڑھایا، یہ چاروں باتیں قرآن میں ہیں۔ جب چاروں باتیں قرآن میں ہیں تو وہ 4 ہی ہو گئی۔ عجیب عجیب اعتراض کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ہمارے مولانا فرماتے ہیں کہ ایک غیر مقلد مجھ سے کہنے لگا، یہ جو تم جنازے کی نیت، یہ اتنی بڑی نیت کرتے ہو کہ، اور نماز کی بھی اتنی بڑی نیت کرتے ہو، 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثناء اللہ کے لیے، درود حضور علیہ السلام کے لیے، دعا میت کے لیے، منہ طرف قبلہ کے، پیچھے سے امام کے، اللہ اکبر، یہ کہاں لکھی ہے؟ میں نے کہا کہ بخاری شریف میں ہے۔ کہتا جی بخاری شریف تو ہم نے بھی پڑھی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے پڑھی ہے آنکھیں بند کر کے، دل آپ کا پہلے ہی بند ہے اور آنکھیں بھی بند ہیں، اس لیے تمہیں سمجھ میں نہیں آئی۔ حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر نیت نہیں تو عمل کچھ بھی نہیں۔ تو جلدی سے کہتا جی کہ ہمیں نیت سے اختلاف نہیں ہے، یہ تم زبان سے کہتے ہو اس سے اختلاف ہے۔ تو میں نے کہا عجیب بات ہے، ہم تو زبان سے کہتے ہی نہیں ہیں۔ کہتا ہے امام جو اعلان کرتا ہے، ہم نے کہا امام ہمارا یہ اعلان کرتا ہے نیت کر لو، یہ نہیں کہتا کہ نیت کہہ لو یا نیت پڑھ لو۔ ہمارا امام نیت کر لو کا اعلان کرتا ہے، نیت کہہ لو کا نہیں کہا، اور نیت پڑھ لو اس کا اعلان نہیں کرتا۔ کہنا جو ہے یہ زبان سے ہوتا ہے، اور کرنا جو ہے یہ دل سے ہوتا ہے۔ پڑھنا اور کہنا یہ زبان کا فعل ہے، کرنا یہ دل کا فعل ہے۔ تو ہمارا امام یہ اعلان کرتا ہے کہ نیت کر لو، تو ہم سب دل سے نیت کر لیتے ہیں، ہم تو زبان سے کرتے ہی نہیں ہیں۔ جو کرتا ہے اس سے پوچھو کہ بھائی کیوں کرتے ہو، یعنی ایسی بات کہیں گے دوسرا بندہ سمجھے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا علامہ ہے، اس کو کتنا علم آتا ہے، حالانکہ علم تو بہت دور کی بات ہے، یہ نورانی قاعدے کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے۔ اس لیے خیر اسی آیت کے اندر یہ ہے کہ نماز سے پہلے وضو کر لو۔ اگر کسی کو
وضو کے لیے پانی دستیاب نہیں یا پانی تو ہے استعمال پہ قادر نہیں تو پھر تیمم کر لو۔ اچھا اگر یہ بتاؤ کسی کو تیمم نہ آتا ہو تو پھر کیا کریں؟ تو اس کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ایسے دوست جو ہے ہر مہینے تبلیغی جماعت میں 3 دن لگاتے رہیں اور پھر اللہ سے توفیق مانگتے رہیں، کبھی 40 دن بھی لگائیں، پھر 4 مہینے بھی لگائیں، تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ وضو کا طریقہ بھی آئے گا، آپ کو وضو کے فرائض بھی معلوم ہوں گے، سنتی بھی معلوم ہوں گی، مستحب بھی معلوم ہو جائیں گے، مکروہات بھی معلوم ہو جائیں گے، مفسدات بھی معلوم ہو جائیں گے، تیمم کے فرائض بھی معلوم ہو جائیں گے، تیمم کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے گا، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات، نماز کے مکروہات، نماز کے یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائیں گے اور یاد بھی ہو جائیں گے۔ اور گھر آنے کی، گھر سے نکلنے کی، مسجد جانے کی، مسجد سے نکلنے کی، بیت الخلاء جانے کی، بیت الخلاء نکلنے کی، سونے کی، سو کر اٹھنے کی، لباس پہننے کی، اور جو ہے پھل کھانے کی اور دودھ پینے کی، اور کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد موقع بموقع کی جو مسنون دعائیں وہ بھی یاد ہو جائیں گی، زندگی آپ کی سنت کے قریب قریب آ جائے گی۔ اس لیے ان خیر کے اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمیں چلتے پھرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں جو ہے ان سے فائدہ ہو۔ اللہ ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اسی صورت میں آگے چل کر ایک آیت ہے، اللہ فرماتے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے تمہارے پاس نور بھیجا ہے اور واضح کتاب بھیجی ہے۔ بعض لوگ کی عادت یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ ہر آیت سے وہ بات نکالنی ہے کہ جھگڑا کھڑا ہو جائے، تو یہاں سے اہل بدعت نے ایک نیا جھگڑا کھڑا کر دیا کہ جی قرآن نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو نور کہا ہے اور یہ لوگ جو ہے آپ کو بشر مانتے ہیں۔ عجیب بات ہے بھائی، قرآن نے تو اللہ کے نبی کو کہیں نور نہیں کہا، کون کہتا ہے کہا ہے؟ ہاں لفظ نور موجود ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ آپ قرآن کی آیت کہتی ہے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور بھی آیا اور کتاب مبین بھی آئی، تو یہ لفظ نور ہی کی تشریح کتاب مبین ہے، لفظ نور ہی کی تشریح کتاب مبین ہے، یہ دونوں ایک چیز ہیں۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ اس سے اگلی آیت بتا رہی ہے، اللہ فرماتے یہدی بہ اللہ، میں نے اس کی وجہ سے تمہیں ہدایت دی۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میں نے ان دونوں کی وجہ سے تمہیں ہدایت دی، بہ واحد کی ضمیر ہے، اگر یہ دو چیزیں ہوتی تو پھر بہ ما ہوتا، ضمیر تثنیہ کی ہوتی، یہاں ضمیر واحد کی ہے کہ ان دونوں کی وجہ سے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، ایسے نہیں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کی وجہ سے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اور آگے چل کر یہی بات تورات کے بارے میں، انجیل کے بارے میں بھی آ رہی ہے، وہاں بھی یہی دو لفظ موجود ہیں، تو وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نور تھے اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام بھی نور تھے، کسی نے نہیں کہا، وہاں تو کوئی بحث نہیں ہے۔ اب اس کے بعد بات سمجھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ علیہ، یعنی یہاں یہ بحث کرنا کہ اللہ کے نبی نور تھے یا بشر تھے، یہ بحث بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی ایک ذات ہے، دوسرے آپ کے اوصاف ہیں، وصف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، صفات کے اعتبار سے نور ہیں، ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، اوصاف کے اعتبار سے نور ہیں۔ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو بشر بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو نور بھی مانتے ہیں، جھگڑے کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ جھگڑا تو وہاں ہو کہ بندہ ایک چیز کو مانے اور دوسری چیز کو نہ مانے، لیکن جب لفظ بشر آتا ہے تو ہمارا ذہن جاتا ہے کہ ہم بھی بشر، وہ بھی بشر، ایسا نہیں ہے۔ لفظ بشر میں اشتراک ہے لیکن صفات بشر میں جو ہے نا وہ اتفاق نہیں ہے۔ اس کو آپ آسان سمجھیں، دیکھیں زمزم بھی پانی ہے اور ہمارے شہروں محلوں کے اندر، ہر ملک کے اندر بھی پانی ہے۔ اب لفظ پانی تو زمزم پہ بولا جاتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ اس پانی جیسا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یوں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، زمزم پانیوں میں سے ایک پانی ہے لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں ہے۔ دیکھیں حجر اسود بھی پتھر ہے، دنیا جہان میں اور بھی پتھر ہیں، پتھر کے نام ہونے میں تو اشتراک ہے، لیکن کیا کہیں گے، حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام،
خصوصاً سید الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں میں سے انسان ہیں، انسانوں جیسے انسان نہیں۔ بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، کل کو یہ نہ کہنا کہ مول صاحب کیا بیان کر گئے۔ پھر عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، صفات کے اعتبار سے نور ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اے لوگوں تمہیں جو ہے اپنے محبوب کی وجہ سے ہدایت دی ہے۔ یہ ہدایت وصف ہے، ذات نہیں ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، سیاست کے میدان میں بھی بڑے ہیں، علم کے میدان میں بھی بڑے ہیں۔ فرماتے ایک دفعہ میں مدرسہ میں تھا، میرے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے جی ہم نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھو، بیٹھے کیوں ہیں؟ کہتے جی پوچھنا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں یا نور ہیں؟ کہتے میں نے ان جوانوں سے کہا کہ بیٹا تمہارا سوال غلط ہے، پہلے سوال ٹھیک کرو پھر میں جواب عرض کرتا ہوں۔ اب وہ ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو سوال ہی غلط ہے۔ میں نے کہا بیٹا سوال غلط ہے، نور کے مقابلے میں بشر نہیں آیا کرتا۔ نور کا معنی روشنی ہے، نور کے مقابلے میں ظلمت آتی ہے، روشنی کے مقابلے میں اندھیرا آتا ہے۔ اگر تم یوں سوال کرو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں الیاذ باللہ یا اندھیرا ہیں تو ایمان چلا جائے گا، اس لیے کہ نور کے مقابلے میں ظلمت آتی ہے، اندھیرا آتا ہے، اور یہ تقابل کرنا درست نہیں ہے، اور آپ نے جو تقابل پیش کیا ہے وہ غلط ہے۔ بشر کے مقابلے میں یہ تو سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہیں یا فرشتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں یا جن ہیں؟ یہ تو تقابل ہے۔ اب ہم جواب دیں گے کہ اللہ کے نبی کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں یا بشر ہیں؟ یہ تو تقابل ہی نہیں ہے، سوال ہی غلط ہے، سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو میں نے مختصر عرض کر دیا، اگر مسئلے کو الجھانا چاہو تو اسی آیت، اسی لفظ، اسی حدیث سے الجھ بھی جائے گا، اور اگر اس کو سلجھانا چاہو تو سلجھ بھی جائے گا۔ تو میں نے خلاصہ بیان کر دیا، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذات کے اعتبار سے بشر مانتے ہیں، صفات کے اعتبار سے نور مانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی وجہ سے ان ساری مخلوق کو، سارے انسانوں کو ہدایت دی ہے، اور ہدایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کی صحیح سوجھ بوجھ نصیب فرمائے، اور خاتمہ بھی ہمارا صحیح سوجھ بوجھ کے ساتھ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔